حاصل مطالعہ پروگرام کے ساتھ ندا نعیم۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے علامہ اقبال دہلی میں مرزا غالب کے مزار پر۔ اس تحریر کا انتخاب ہم نے ماہنامہ فیض الاسلام راولپنڈی سے کیا ہے۔ مرزا غالب کا مزار بستی نظام الدین دہلی میں اب تو خیر بہت اچھی حالت میں ہے، لیکن کوئی زمانہ تھا کہ اجڑی ہوئی دہلی کی طرح مزار غالب بھی خستہ حالی کا شکار تھا۔ علامہ اقبال کو مرزا غالب سے ایک خاص عقیدت اور لگاؤ رہا ہے۔ 2 ستمبر 1905 کی شام کو علامہ اقبال اپنے دوستوں کے ہمراہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے مزار پر حاضر ہوئے تھے۔ فاتحہ خوانی کے ساتھ انہوں نے اپنے ایک خوشگلو ہمراہی سے غالب کی ایک غزل بھی سماعت فرمائی اور ازراہ عقیدت مزار غالب کو بوسہ بھی دیا۔ علامہ اقبال اپنے مطالعہ اور تجزیہ کی بنیاد پر مرزا غالب کو ایرانی شاعر حافظ شیرازی کے مقابلے میں بڑا شاعر سمجھتے تھے اور جرمن شاعر گوئٹے کو غالب کا ہمنوا قرار دیتے تھے۔ مرزا غالب کی تاریخ پیدائش 27 دسمبر 1897 ہے اور تاریخ وفات 15 فروری 1869 ہے۔ بقول سر شیخ عبد القادر مرحوم، غالب اور اقبال میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے تو علامہ اقبال کو دوسرا غالب یعنی غالب کا دوسرا جنم بھی کہا ہے۔ تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے سامعین چاہیں تو بانگے درا کے دیباچے سے رجوع فرما سکتے ہیں۔ آج تو خیر علامہ کی تاریخ پیدائش 9 نومبر تسلیم کی جاتی ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ علامہ اقبال کی پیدائش کا مہینہ فروری بیان کیا جاتا تھا۔ پرانی روایت کے مطابق علامہ اقبال پیدا ہوئے تو غالب کے انتقال کو صرف 4 سال ہوئے تھے، جبکہ موجودہ تحقیق کے مطابق علامہ اقبال کی پیدائش کے وقت مرزا غالب کی وفات کو 8 سال 9 ماہ ہو چکے تھے۔ بہرحال یہ زمانی فصل کچھ زیادہ نہیں۔ علامہ اقبال نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو پورے ہندوستان میں غالب کا چرچا تھا اور ذوق کا جادو ٹوٹ چکا تھا۔ غالب کے شاگردوں کا طوطی بول رہا تھا۔ ان کے شاگرد خواجہ الطاف حسین حالی کی قومی شاعری کا بول بالا تھا اور ان کی کتاب یادگار غالب کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ خود علامہ اقبال نے مولانا حالی کی آنکھیں دیکھیں اور ان کی صحبت سے براہ راست فیض اٹھایا۔ یہی نہیں بلکہ دہلی کے دیگر باکمالوں سے بھی اقبال کا بلا واسطہ اور بالا واسطہ تعلق رہا ہے، پھر وہ غالب سے کیوں نہ متاثر ہوتے۔ غالب کا یہ اثر علامہ اقبال کی حیات و فن پر ہمیشہ غالب رہا، حتیٰ کہ زندہ رود اقبال کے روحانی سفر میں مرزا غالب بھی شامل تھے۔ اقبال کے قائرین یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ علامہ اقبال جدید تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے بھی قدیم صوفیوں کی طرح اکثر و بیشتر مراقبے سے کام لیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کے تصورات پر مرزا غالب کے غلبے کا اس سے اندازہ کیجیے کہ ان مراقبوں میں غالب کے ایک ہندو شاگرد مرزا ہرگوپال تفتہ کی روح بھی علامہ اقبال سے ہم کلام ہوا کرتی تھی۔ علامہ اقبال بقول خود اسیر زلف کمال تھے، لہٰذا باکمالوں کی بارگاہ میں کشاں کشاں پہنچتے تھے۔ جن باکمال حضرات سے حضرت اقبال نے فیض اٹھایا ہے ان میں مرزا غالب بھی شامل ہیں۔ اقبال کے اردو فارسی کلام میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، براہ راست بھی اور بلا واسطہ بھی۔ بانگ درا میں مرزا غالب کے عنوان سے علامہ اقبال کا 5 بندوں پر مشتمل ایک مسدس ترکیب بند ہے۔ داغ کا مرثیہ بھی عظمت غالب کے اعلامیہ سے شروع ہوتا ہے۔ علامہ کے مزاحیہ کلام میں بھی غالب کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ علامہ اقبال مرزا غالب کے مزار پر حاضری نہ دیتے؟ یہ 2 ستمبر 1905 کا قصہ ہے، جب علامہ اقبال نے مرزا غالب کے مزار خستہ حال پر حاضری دی۔ ان کے ساتھ ان کے دوست سید میر غلام بھینک نیرنگ، منشی نذیر محمد، انسپیکٹر سکولز حلقہ دہلی اور علامہ اقبال کے دہلی میں میزبان معروف عالم دین، صوفی اور صحافی حضرت خواجہ حسن نظامی اور ان کے کچھ مرید بھی تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب علامہ اقبال تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے خطوط میں سفر یورپ کا جستہ جستہ حال بھی بیان کیا ہے۔ ان خطوط میں پہلا وہ خط ہے جو انہوں نے 12 ستمبر کو لاہور کے 7 روزہ وطن کے مدیر شہیر مولوی انشاءاللہ خان کو بحری سفر کے دوران عدن سے پوسٹ کیا تھا۔ اسی خط میں علامہ نے اپنی حاضری بر مزار غالب کا حال بیان کیا ہے، اور دیکھیے کہ کس عقیدت سے بیان کیا ہے۔ مختوم و مکرم مولوی صاحب، السلام علیکم۔ آپ سے رخصت ہو کر اسلامی شان و شوکت کے اس قبرستان میں پہنچا جسے دہلی کہتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر خواجہ حسن نظامی اور شیخ نذر محمد صاحب اسسٹنٹ انسپیکٹر مدراس موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے شیخ صاحب موصوف کے مکان پر قیام کیا۔ اذاں بعد حضرت محبوب الہی کے مزار پر حاضر ہوا اور تمام دن وہی بسر کیا۔ اللہ اللہ، حضرت محبوب الہی کا مزار بھی عجیب جگہ ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دہلی کی پرانی سوسائٹی حضرت کے قدموں میں مدفون ہے۔ خواجہ حسن نظامی کیسے خوش قسمت ہیں کہ ایسی خاموش اور عبرت انگیز جگہ میں قیام رکھتے ہیں۔
شام کے قریب ہم اس قبرستان سے رخصت ہونے کو تھے کہ میر نیرنگ نے خواجہ صاحب سے کہا کہ ذرا غالب مرحوم کے مزار کی زیارت بھی ہو جائے۔ خواجہ صاحب موصوف ہم کو قبرستان کے ایک ویران گوشے میں لے گئے جہاں وہ گنج معانی مدفون ہے جس پر دہلی کی خاک ہمیشہ ناز کرے گی۔ حسن اتفاق سے اس وقت ہمارے ساتھ ایک نہایت خوش آواز لڑکا ولایت نام کا تھا۔ اس ظالم نے مزار کے قریب بیٹھ کر دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی کچھ ایسی خوش الہانی سے گائی کہ سب کی طبیعتیں متاثر ہو گئیں، بالخصوص جب اس نے یہ شعر پڑھا، وہ بادائے شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھیے بس اب کے لذتیں خوابے سحر گئی۔ تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، آنکھیں پرنم ہو گئیں اور بے اختیار لوح مزار کو بوسہ دے کر اس حسرت کدے سے رخصت ہوا۔ یہ سما اب تک ذہن میں ہے اور جب کبھی یاد آتا ہے تو دل کو تڑپا جاتا ہے۔ اگرچہ دلی کے کھنڈر مسافر کے دامن دل کو کھینچتے ہیں، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہر مقام کی سیر سے عبرت اندوز ہوتا۔ شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے پر فاتحہ پڑھی، دارا شکو کے مزار کی خاموشی میں دل کے کانوں سے ہوا الموجود کی آواز سنی اور دہلی کی عبرت ناک سرزمین سے ایک ایسا اخلاقی اثر لے کر رخصت ہوا جو صفحۂ دل سے کبھی نہ مٹے گا۔ راکم محمد اقبال، از عدن، 12 ستمبر 1905۔ علامہ اقبال کو ہمارے بعض اہل قلم مخالف تصوف سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کا اہل تصوف سے بہت خصوصی اور گہرا لگاؤ رہا ہے، بلکہ ہم تو خود انہیں صوفی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ موضوع دوسرا ہے جو پھر کبھی سہی۔ پھر وقت تو علامہ اقبال کے چند شعر ملاحظہ کیجیے۔ حضرت غالب کی شان اقدس میں کہ یہ حضرت بھی بادہ خاری سے قطع نظر اندر سے کچھ اور تھے، مرزا غالب سے خطاب کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں، نطق کو 100 ناز ہیں تیرے لبے اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفت پرواز پر، شاہد مضموں تصدق ہے تیرے انداز پر، خندہ زن ہے غنچۂ دلی گلے شیراز پر، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن وے مر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔